لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین اور مدائن بی بی سائرہ خاتون کے بطن سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے تھے، لیکن توریت میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ان کا نام کیدار تھا، اور ان کے جسم کی قدامت 40 گز لمبے، 7 گز موٹے اور چوڑے عرب کے سلطان تھے، اور تمام عرب ان کا مطیع اور فرمانبردار تھا۔ اور حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب، اور مدین کے ایک بیٹے کا نام شعیب تھا، اور وہ مدین کے بیٹے عجم کے بادشاہ تھے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تو آپ کو موت آئی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے۔ ناگہاں ایک بوڑھا مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانا لا دیا، مارے ذوف کے وہ کھانا نہ کھا سکا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی؟ اس نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید اسی سن و سال میں یہ حال گزرے، ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا، یا الہی، میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 4 بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہی وصیت کریں گے حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو کہ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے تم کو چن کر اپنا دین دیا، اور تم کبھی بھی غیر مسلم ہو کر نہ مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا، اور یہ چیز میں نے تم کو سنا دی اور بتا دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سرفراز فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا، بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و آخرت کا آ پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، پیچھے دنیا کا۔ یہ 3 کام کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت و نبوت و کرامت بخشی بمصداق اس آیا کریمہ کے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کی شے سے حصہ دو تاکہ باپ کا نشان و تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق کو کہا کہ تو حضرت اسماعیل پر فوقیت مت کر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام جہود اور گمراہ پیدا ہوں گے، اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھیں گے، اور بے نکاح لونڈیاں ان پر حلال ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے، اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اس بات کے 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اسحاق، میں تم کو خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ ہوگا جو خداوند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا، اور خدا چاہے تو تمہیں نبی نہ کرے یا ویسا ہی رکھے۔
اگر تم کو خداوند کریم نے نبی نہ رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلے گی اور خدا کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام عیس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔